عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ علم بیان کے حوالے سے ہم پہلی ویڈیو میں تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مجاز مرسل اور کنایہ کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجاز مرسل، اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ مجاز مرسل گفتگو میں اتنا عام ہے کہ بولنے والوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مجاز مرسل سے کام لے رہے ہیں۔ جب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں چند ایک معروف صورتیں یہ ہیں: جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا اور مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ تو آئیے اب اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پسے مرگ بھی کل کے بدلے۔ جز بول کر کل مراد لینا۔ کل سورت کا ایک لفظ ہے، لیکن اس سے مراد ہم پوری سورت اور دیگر دعائیں لیتے ہیں، جیسے کہ رسم کل وغیرہ۔ گرمیوں میں اس مکان میں سورج آ جاتا ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا، یعنی دھوپ آ جاتی ہے۔ سورج تو سبب ہے جبکہ دھوپ مسبب ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ سورج آ جاتا ہے اور اس سے مراد لیتے ہیں کہ دھوپ آ جاتی ہے۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، کل بول کر جز مراد لینا۔ چوٹ ایک انگلی پر لگی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ زخمی ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اس شعر میں نشہ سے مراد شراب لی گئی ہے، کیونکہ نشہ تو نہیں پلایا جاتا، نشہ تو شراب پینے کے بعد کی کیفیت کا نام ہے، لیکن ہم نشہ کہہ کر اس سے شراب مراد لے لیتے ہیں۔ میں بوتل پی رہا ہوں، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ دراصل بوتل نہیں پی جاتی، بلکہ بوتل کے اندر موجود مشروب پیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ بوتل پی جا رہی ہے۔ چائے میز پر رکھی ہے، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ دراصل میز پر چائے نہیں بلکہ پیالی رکھی ہوتی ہے اور چائے اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہم چائے بول کر چائے کی پیالی مراد لیتے ہیں۔ یہ تھیں مجاز مرسل کی کچھ مثالیں۔ استعارہ اور مجاز مرسل دونوں میں لفظ اپنے مجازی ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن استعارہ میں اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں جو لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ کنایہ، کنایہ کے لغوی معنی پوشیدہ بات کہنے کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح کے طور پر اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ مثلا سفید بال کہہ کر بڑھاپا مراد لینا، چہرے کا نور کہہ کر پرہیزگاری اور تقوی مراد لینا۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن تم ابھی تک نہیں سدھرے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہم اس کا بوڑھا ہونا مراد لے رہے ہیں، لیکن اگر بال سفید ہونا بھی مراد لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ کنایہ کی دو قسمیں ہیں: کنایہ قریب، کنایہ بعید۔ کنایہ قریب وہ کنایہ ہے جو فوراً سمجھ میں آ جائے اور اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، یعنی موصوف کی ایسی صفت بیان کی جائے جسے ہمارا ذہن فوراً تسلیم کر لے، کنایہ قریب کہلاتا ہے۔ دامن میں آج میر کے داغ شراب ہے، تھا اعتماد ہم کو بہت اس جوان پر۔ اس شعر میں داغ شراب سے ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ شاعر شراب نوش ہے، اس لیے یہ کنایہ قریب ہے۔ کنایہ بعید،
کنایہ بعید ایسے کنائے کو کہتے ہیں جس میں چند صفتیں جو مجموعی حیثیت سے ایک موصوف کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہوں، اور اگر یہ صفتیں الگ الگ کر دی جائیں تو ہر ایک صفت دوسری چیزوں میں بھی پائی جائے مگر مجموعہ کسی اور چیز میں نہ پایا جائے۔ مثلا ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، محفل میں آب و آتش و خورشید دیکھ جا۔ اس شعر میں ساقی سے خطاب کر کے دراصل شراب کی طرف کنایا کیا گیا ہے۔ دوسرے مصرے میں شراب کی تمام صفات آب، آتش اور خورشید الگ الگ کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ کنایہ بعید ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھیں مجاز مرسل اور کنایہ کی تعریف اور کچھ مثالیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ پر مجاز مرسل اور کنایہ کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ اس ماہ کی پہلی ویڈیو میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا، ابھی تک ہمیں اس سلسلے میں بہت کم جوابات موصول ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ کر ہمیں جلد از جلد جواب بھیج دیجیے گا۔ درست جواب دینے والوں کے نام اس ماہ کی آخری ویڈیو میں نشر کیے جائیں گے اور ایک خوش قسمت کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔